آداب، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہاں آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا کے مختلف رنگ و روپ میں موضوع ویڈیوز ملیں گی۔ جب بھی آپ چاہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑے رہیں اور ہماری نئی تازہ ترین ویڈیوز سے محظوظ ہوں۔ وقت کے تاریخ میں ایسے ابواب ہیں جو انسانیت کے جوہر کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ لمحات تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیتے ہیں اور اجتماعی شعور پر انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں۔ ماضی کی یادداریوں کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم تبدیلی کے قدموں سے گونجنے والے سال کی کہانیوں، کامیابیوں اور آزمائشوں کو کھولتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو سال 1901 کے بارے میں ہے۔ 1901 میں دنیا نے بہت سارے اہم واقعات کا تجربہ کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ یہ سال ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے ساتھ آغاز ہوا جب برطانوی سلطنت کے ایک دور کا خاتمہ ہوا۔ بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ کے صدر ولیم میکنلے کے قتل کے بعد تھیوڈور روزولٹ کو 26ویں صدر کے طور پر افتتاح کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی سال میں بفیلو، نیو یارک میں پین امریکن ایکسپوزیشن میں صنعت اور اختراع کے عجائبات کی نمائش کی گئی، جس میں الیکٹرک ٹاور پیش رفت کی روشنی کے طور پر کھڑا رہا۔ اسی دوران سویڈن کے اسٹاک ہوم میں فزکس، کیمسٹری، طب، ادب اور امن میں کامیابیوں کا اعزاز دیا گیا، پہلے نوبل انعامات کی بدولت۔ تاہم دنیا اس کے تنازعات کے بغیر نہیں تھی، جیسا کہ جنوبی افریقہ میں ہوئر جنگ شروع ہوئی جس نے برطانوی افواج کو ہوئر جمہوریہ کے خلاف کھڑا کیا۔ ان عالمی واقعات کے دوران ایلس آئی لینڈ نے امریکہ میں نئے مواقع تلاش کرنے والے تارکین وطن کی لہروں کا خیر مقدم کیا۔ سال 1901 کا سورج غروب ہوا، اس کی کامیابیوں اور چیلنجوں کی بازگشت دوبارہ گونج اٹھی جس نے انسانی تاریخ کی ٹیپسٹری پر انمٹ نشان چھوڑ دیے۔ اب ہم 1901 کے سال کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ سال بھر میں واقع ہونے والے مختلف واقعات کو سمجھا جا سکے۔ جنوری میں نیو ساؤتھ ویلز، کوئنز لینڈ، جنوبی آسٹریلیا، تسمانیہ، وکٹوریہ اور مغربی آسٹریلیا کی برطانوی کالونیاں آسٹریلیا کی دولت مشترکہ کے طور پر قائم ہوئی۔ ایڈمنڈ بارٹن نے آسٹریلیا کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حکومت کا چارج سنبھالا۔ نائجیریا برطانوی محافظ بن گیا۔ 22 جنوری کو برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ آئل آف وائٹ کے ہاسبن ہاؤس میں انتقال کر گئیں۔ وہ 81 سال کی تھی اور تقریباً 64 سال تک حکومت کرنے کے بعد برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی دوسری بادشاہ تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا پرنس ایلبرٹ ایڈورڈ، جو اس وقت تک سب سے طویل عرصے تک پرنس آف ویلز کے عہدے پہ فائز تھا، 59 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے بعد برطانیہ کے بادشاہ کے طور پہ منسلک ہوا۔ کنگ ایڈورڈ آسٹریلیا اور ہندوستان کا شہنشاہ بھی بن گیا۔ فروری 1901 کا ماہ اہم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی شروعات ملکہ وکٹوریہ کی ریاستی آخری رسومات کے ساتھ ہوئی جو سینٹ جارج چیپل، وینٹرس کیسل، برطانیہ میں منعقد ہوئی، جس میں کئی یورپی شاہی افراد شامل تھے۔ پاناما نہر کا کنٹرول امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ہے پیسفک معاہدے کے طور پر ہوا۔ اسی دن ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن نے افغانستان کی سرحد سے متصل پنجاب کے علاقے کے شمال میں نیا شمال مغربی سرحدی صوبہ تشکیل دیا۔ 14 فروری کو ایڈورڈ نے برطانیہ کی پہلی پارلیمنٹ کا آغاز کیا۔ 16 فروری کو بلغاریہ میں مقدونیائی مظاہرین نے ترکی سے آزادی کا مطالبہ کیا۔
22 फरवरी को पैसिफिक मेल स्टीम शिप कंपनी का एसएस सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो सैन फ्रांसिस्को बे में डूब गया, जिसमें 128 अफराद हलाक हुए। 26 फरवरी को जिसुई और हैसोचेंग यू बॉक्सर बगावत के रहनुमाओं को पैकिंग में फांसी दे दी गई। जनूबी अफ्रीका में मैडबर्ग अमन कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और 27 फरवरी को तुर्की के सुल्तान ने मक्तुनाई में बदअमनी की वजह से बल्गारिया की सरहद पर 50,000 फौजी भेजने का हुक्म दिया। मार्च के महीने में बरतानिया, जर्मनी और जापान ने मंचूरिया पर चीन रूस महादे पर एहतजाज किया। इसी दिन हिंदुस्तान की मरदमशुमारी 1901 की शुरुआत हुई, जो बरतानवी राज की चौथी और पहली काबिल एतमाद मरदमशुमारी थी। चार मार्च को अमेरिका के सदर विलियम मैकिनले का दूसरा पार्लियामेंट का इजलास हुआ। 5 मार्च को आयरिश कौम प्रेस मुजाहिरीन को पुलिस ने लंदन में बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स से बाहर निकाल दिया। 6 मार्च को ब्रेमन में जर्मन शहंशाह विलियम पर कातलाना हमले की कोशिश की गई। 11 मार्च को बरतानिया ने तरमीमशुदा पैन पैसिफिक माहदे में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। 17 मार्च को पेरिस में पेंस्टेड वैन गॉग की 71 पेंटिंग्स की नुमाइश उनकी मौत के 10 साल बाद एक सनसनीखेजी पैदा करती है। अब अप्रैल के महीने में चलते हैं। अप्रैल के महीने में बुडापेस्ट में यहूद मुखालिफ फसादात फूट पड़े। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मई में मैक्सिको में युकाटन की ज़ात की जंग बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गई। 9 मई को पहली ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट मेलबर्न में खुली। 17 मई को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई। 27 मई को एडिसन स्टोरेज बैटरी कंपनी की बुनियाद रखी गई। 28 मई को फारस के मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह कजार ने बरतानवी ताजर विलियम नॉकस TRC को एक रियायत दी, जिससे इसे तेल के हसूल का खुसूसी हक हासिल हुआ। जून के महीने में क्यूबा अमेरिका का मुहाफ़िज़ बन गया। 2 जून कस्तूरा तावर जापान के वज़ीर आज़म बने। 24 जून पेरिस में पिकासो आर्टिस्ट की पहली गैलरी की नुमाइश एम्ब्रोज बर्ल्डर की गैलरी में हुई। जुलाई के महीने में पहला यूनाइटेड किंगडम फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्कॉटलैंड यार्ड में कायम किया गया। 4 जुलाई को ऑकलैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में दरियाई सेंट जॉर्ज को अबूर करने वाला 1282 फुट ढका हुआ पुल खुल गया, जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है। विलियम हावर्ड नाफर्ड फिलिपाइन के गवर्नर जनरल बन गए। 10 जुलाई दुनिया की पहली मुसाफिर ट्राई बस बाकायदा सर्विस में जर्मनी के वैली ट्रायल बस के रियासत पर चलती है। 28 अगस्त सलमान यूनिवर्सिटी फिलिपाइन में कायम की गई, जो मुल्क का पहला अमेरिकी निजी स्कूल है। सितंबर के महीने में अमेरिकी सदर विलियम मैकिनले को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। विलियम मैकिनले का कत्ल अमेरिकी इंतशार पसंद लियोन कार्सोनस ने न्यूयॉर्क के बफेलो बैन पार्क में अमेरिकी नुमाइश में अमेरिकी सदर विलियम मैकिनले को गोली मार दी और 8 दिन बाद मैकिनले का इंतकाल हो गया। 14 सितंबर को नायब सदर थियोडोर रूजवेल्ट सदर विलियम मैकिनले की मौत के बाद अमेरिका के 26वें सदर बन गए। 28 सितंबर फिलिपाइन अमेरिकी जंग में बालेनगा कत्लेआम फिलिपाइनी गोरिल्लों ने अपने कस्बे में अचानक हमले में 40 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को हलाक कर दिया। अक्टूबर के महीने में बरतानवी रॉयल नेवी की पहली आबदोज हॉलैंड 1 बैरो ऑन फ्रांस में लॉन्च की गई। 16 अक्टूबर अमेरिकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने अफ्रीकी अमेरिकी रहनुमा बेक्स टी वॉशिंगटन को वाइट हाउस में मदऊ किया। 24 अक्टूबर मिशिगन की एक स्कूल टीचर एनी एडिसन टेलर एक बैरल में नियाग्रा फॉल्स के ऊपर जाती हैं और बच जाती हैं।
29 اکتوبر لیون زولوجسٹ کو 6 سپتمبر کو نیو یارک کے بفیلو میں ولیم میکنلے کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ ایمرس نیو یارک میں نرس جین ٹاپن کو ہاسٹن کے ڈیوس خاندان کو مارفین کی زیادہ مقدار سے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 13 نومبر ایک عظیم طوفان کے دوران انگلینڈ کے مشرقی ساحل پر سروس پر ایک لائف بوٹ الٹ گئی۔ جہاز پر موجود 12 عملے میں سے 9 ہلاک ہو گئے۔ یہ لائف بوٹ مین کے نعرے کی سواری دیتا ہے، کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ دسمبر کے مہینے میں صدر تھیوڈور روزولٹ نے امریکہ کے ایوان نمائندگان میں 20,000 الفاظ پر مشتمل تقریر کرتے ہوئے کانگریس سے کہا کہ وہ ٹرسٹ کی طاقت کو مناسب محدود کے اندر روکے۔ امیگریشن پابندیاں ایکٹ 1901 آسٹریلیا کی نئی پارلیمنٹ نے وائٹ آسٹریلیا پالیسی کے بنیاد کے طور پر منظور کیا۔ اسے 23 دسمبر کو شاہی منظوری دی گئی۔ دسمبر میں الفریڈ نوبل کی موت کے 5ویں برسی کے موقع پر اسٹاک ہوم میں نوبل انعام کی پہلی تقریب منعقد کی گئی۔ جیسے جیسے سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں اور دن قریب آتا ہے، ہم 1901 کے سال کو الوداع کہتے ہیں، جو ہنگامہ خیز تبدیلیوں اور لازوال فتوحات کا زمانہ تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سفر کا لطف اٹھایا، اور جاری رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیے تاکہ آپ ہماری تازہ ترین ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔